اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورہ لقمان، اور ہم نے اس کو کیا تھا لاسٹ ٹائم۔ ہم نے کہاں تک کیا تھا؟ اس کی ہم نے کی تھی آیت نمبر 14 تک کیا تھا، تو انشاءاللہ آج ہم اس کو شروع کریں گے آیت نمبر 15 سے لے کر اور 19 تک انشاءاللہ یہ آیات ہم آج کریں گے۔ تو اس کا ٹرانسلیشن ہم لوگ پہلے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ، اور اگر، جاہداکا، کوشش کریں وہ دونوں تجھ سے، علی، اوپر، ان کے، تشرکا، تا ہے شروع میں تو اس کا مطلب ہوگا تو، کہ تو شرک کرے، بی ہے شروع میں تو آپ دیکھیں اس کے کیا ہوگا، بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اور جو یا اینڈ پہ آتی ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے میرے، تو دو سے مل کے ہے چھوٹا سا لفظ، لیکن اس میں دو چیزیں ہیں، میرے ساتھ، ماں جو، لیسا نہیں، لکا، لکا لام شروع میں تو لیے، اور کاف زبر اینڈ پہ ہے تیرے، لکا تیرے لیے، بھی ہی اس کے ساتھ، علم، علم اردو میں بھی جیسے کہتے ہیں وہی علم ہے، فلا، فا ہے شروع میں پس، لا نہیں، تطعہما، تم، کیونکہ تا ہے شروع میں، تم، یہ جو ہے اطاعت سے ہے کہ تم اطاعت کرو ان دونوں کی، یا کہنا مانو ان دونوں کا، وصاحبہما، اور ساتھ دو ان دونوں کا، صاحب ہوتا ہے نا جیسے دوست کو کہتے ہیں نا صاحبہ، ساتھی، تو وہ کہ ساتھ دو ان دونوں کا، فی، میں، الدنیا، دنیا میں، معروفاً، اچھے طریقے سے، واتبع، اور پیروی کرو، سبیلا، راستے کی، من، جو، انابا، رجوع کرے، الیہ، میری طرف، اس میں بھی دیکھیں یا ہینڈ پہ تو اس کا مطلب ہوگا میری، الا طرف، الیہ میری طرف، ثم پھر، الیہ میری ہی طرف، مرجعکم تم لوٹنے والے ہو، فأنبئکم میں، پس میں خبر دوں گا تم کو، بما، ساتھ اس کے، جو، کنتم تھے تم، تعملون عمل کرتے۔ آیت نمبر 16، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، انہا، بے شک وہ، ان، اگر، تکو، ہو، مثقالا، برابر، حبتن، ایک دانے کے، من، سے، خردلن، خردلن جو ہوتا ہے نا یہ رائی کو کہتے ہیں، جو رائی ہوتی ہے نا اسپائسز میں ہوتی ہے، مسٹرڈ سیڈ جو ہوتا ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے، فتکن، پھر ہو، فی، میں، صخرتن، صخرتن جو ہے یہ کہتے ہیں چٹان کو، پتھر، بہت بڑا پتھر جو ہوتا ہے، او، یا، فی، میں، السماواتی، آسمانوں میں، او، یا، فی، میں، الارض، زمین، یاتی، لے آئے گا، بیہا، اس کو، اللہ، اللہ، ان، بے شک، اللہ، اللہ، لطیف، لطیف کا مطلب ہوتا ہے بہت باریک بین، خبیر، خبردار ہے، یا بنیہ، آیت نمبر 17، اے میرے بیٹے، اقیمی، اقیم کا مطلب ہم نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے، اقیم الصلاۃ، قائم کرو
نماز کو، وَأْمُرْ اور حکم کر، بالمعروفی نیکی کا یا اچھے کاموں کا، وَانْہَ اور منع کرو، عن سے، المنکری بری بات سے یا برائی سے، وَاصْبِرْ اور صبر کر، علی اوپر، ما جو، اصابکا پہنچے تجھے، انا بے شک، ذالکا یہ، من سے، عزم ہمت، الامور کام ہے۔ آیت نمبر 18، ولا اور نہیں، تسعیر تو پھلا، خدک اپنا گال، للناسی لیے لوگوں کے، و اور لا نہیں، تمشی چل، فی میں، الارضی زمین میں، مرحن اکڑ کر، ان اللہ انا بے شک اللہ، اللہ لا نہیں، یحب پسند کرتا، کل ہر، مختالن اترانے والے، فخورن خود پسند کو یا فخر کرنے والے کو، وقصد اور اعتدال کر یا درمیانہ روی اختیار کر، فی میں، مشی کا اپنی چال میں، وغدد اور نیچے رکھ، یہ ہم نے ورڈ پہلے بھی پڑھا تھا سورہ نور کے اندر، من سے، صوتی کا آواز اپنی، اپنی آواز کو نیچی رکھ، انا بے شک، انکرا بہت برا ہے یا بہت بری، الاصواتی آوازیں، لصوت آواز، الحمیر حمیر کہتے ہیں گدھے کو، تو آواز گدھوں کی۔ تو یہاں تک انشاءاللہ کریں گے، اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت کا اگر آپ کو تھوڑا سا یاد ہو تو ہم اسے پچھلی آیت کے ساتھ ہی لے کے چلیں گے کہ ہم نے آیت نمبر 14 میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے تھے، آیت 14 اور اس سے پچھلی بھی آپ دیکھیں آیات، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کو کہا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے نصیحت کی انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا تھوڑا سا تفسیر میں سے کہ ہم نے یہ پڑھا تھا، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ماں کے بارے میں، کہ ماں جو ہے محنت پہ محنت یا کمزوری پہ کمزوری اس کو ہوتی ہے اس پورے ٹائم پیریڈ میں جو پریگننسی کا پیریڈ ہوتا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ یہ سارا بتا کے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم شکر ادا کرو اللہ کا اور اپنے والدین کا، اور اسی کی طرف آپ نے اللہ کی طرف ہی جو ہے لوٹ کر جانا ہے۔ اب اگلی آیت جو آ رہی ہے، آیت نمبر 15، اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ دونوں آپ کو حکم دیں شرک کرنے کا تو آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کا کہنا نہیں ماننا۔ تو اب اس میں دیکھیں کہ پیچھے تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے تھے کہ آپ جب ماں باپ کے ساتھ اپنے ہوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، ماں باپ کے ساتھ آپ جو ہے احسان کا رویہ کریں، لیکن ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ شرک جو ہے وہ چونکہ سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے، کہ وہی ماں باپ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے شکر گزاری کا رویہ ہونا چاہیے، ان کے لیے احسان کا رویہ ہونا چاہیے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہی ماں باپ کے لیے اگر وہ آپ کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو کہیں تو ایسی صورت میں آپ ان کا کہنا نہیں مانیں گے، ان کی اطاعت بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز معاف کر دیتے ہیں، شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں کرتے۔ لیکن اس میں یہ بتانے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور کیا بتا رہے ہیں کہ آپ اطاعت نہیں کریں گے، لیکن
وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن آپ ان کو دنیا میں ان کا ساتھ دیں گے، یعنی کہ دنیاوی معاملات میں آپ ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے۔ تو یہ آپ کا جو رویہ ہے یا اطاعت جو آپ نے نہیں کرنی ان کی، صرف شرک کے معاملے میں ہے، یا ایسے معاملات میں کہ جب وہ ایسی باتیں آپ کو کہیں جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہوں، پھر آپ نہیں کریں گے وہ بات، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اپنے ماں باپ کے ساتھ، چاہے وہ نان مسلم ہے، کہ وہ آپ ان سے بات بھی کر رہے ہیں تو آپ کی آواز اونچی ہو جائے یا آپ غصے میں بات کرنا شروع کر دیں، آپ ان کا کہنا نہیں مانیں گے، لیکن آپ اس وقت بھی ان کے ساتھ ایک عزت والا معاملہ، کیونکہ ماں باپ کی رسپیکٹ ہے اور وہ آپ اس وقت بھی رکھیں گے۔ اب اس کے علاوہ اگر جیسے کوئی ہے کہ کسی کے پیرنٹس جو ہیں وہ نان مسلم ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بچے جو ہیں اسلام کی طرف آئیں، اور کوئی بچہ اسلام ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو ظاہر ہے وہ پھر اس کو یہی کوشش ہوگی کہ اس بچے کو کسی طرح واپس اپنے دین کی طرف لے آئیں، تو ایسی صورت میں تو ظاہر ہے آپ اپنے ماں باپ کی نہیں سنیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی والا طریقہ رکھیں گے اور ماں باپ کی ہر ممکن مدد کریں گے، کہ جیسے ماں باپ اگر کسی چیز کے محتاج ہیں تو آپ ان کے لیے کوئی کام کر دیں، جیسے ہینڈی کیپ ہیں یا وہ اب ایک ڈسیبل ہو چکے ہیں، وہ صحیح طرح کام نہیں کر سکتے، تو آپ نے ایسی صورت میں بھی ماں باپ کو ان کی ہیلپ کرنی ہے، جس طرح بھی دنیاوی ہیلپ ہو سکتی وہ آپ کریں گے، لیکن صرف شرک کے معاملات ایک ایسے ہیں کہ جس میں آپ ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اسی میں ایک صحابی تھے سعد بن ابی وقاص، وہ کہتے ہیں کہ یہ جب یہ آیت اتری تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا یہ میرے بارے میں ہے، کیونکہ ان کی جو تھی وہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ان کی جو والدہ تھیں وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، اور انہوں نے ایک بڑی سخت شرط رکھ لی تھی کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی کہ جب تک کہ سعد جو ہے وہ اسلام نہ چھوڑ دے۔ تو یہ ہے کہ بس ہمیں یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا ہے، پھر بھی خیر خواہی اور اچھا سلوک کرنا ہے ہر ایک کے ساتھ، اور ایسے موقع پہ جب والدین دیکھیں دین پر عمل کرنے سے روکیں تو اس وقت ان ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، اور دنیاوی معاملات میں آپ نے ان کے ساتھ اچھا ہی رکھنا ہے۔ اب یہ جو ورڈ یہاں پہ یوز کیا گیا ہے نا، معروفہ، کہ دنیا میں آپ ان کے ساتھ معروفہ یعنی کہ اچھا طریقہ کریں گے، تو معروف کا مطلب ہوتا ہے ایک جانا پہچانا، یعنی کہ ایسی چیز کہ جس کو ہر کوئی اچھا کہے، معروف ہے، یہ بڑی معروف چیز ہے، یعنی کہ ایک جانی پہچانی چیز ہے، تو اس طرح کوئی بھی اچھائی، کوئی بھی نیکی کہ جس کو سب اچھائی جانے، تو ایسی چیز جو ہوتی ہے وہ معروف کہلاتی ہے۔ پھر اس میں آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اوپر تو بتایا تھا کہ ان کی پیروی نہیں کریں گے جو آپ کو شرک کی طرف لے کر جائیں، تو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اور پیروی کریں آپ اس راستے کی، اور کس راستے کی پیروی کریں گے؟ اس شخص کی جو میری طرف رجوع کرتا ہے یا میری طرف رجوع کرنے والا ہے، ایسے لوگوں کی پیروی آپ کریں گے، اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی پیروی کرنی چاہیے ہمیں سب کو، تو اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہ اناب کا ورڈ ہے، اناب کا ورڈ بھی دیکھ لیں، اناب کہتے ہیں پلٹنے کو، پلٹنا، رجوع کرنا۔ ایک آپ نے ورڈ سنا ہوگا منیب، اکثر نام بھی رکھا جاتا ہے منیب، منیب جو ہے وہ بھی اسی سے ہی نکلا ہے، اناب سے ہی، تو سیم روٹ ورڈ ہے دونوں کا، تو اناب یعنی کہ پلٹنا، رجوع کرنا، اور اللہ کی طرف جب ہم نے پلٹنا ہوتا ہے تو کیسے پلٹنا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف انسان کو جب پلٹنا ہے نا تو دیکھیں توبہ کے ساتھ پلٹتے ہیں، اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اب نیکسٹ پارٹ اس کا دیکھ لیں کہ آگے والا ہے ثم، پھر، الیہ، میری ہی طرف، مرجعکم، تمہیں لوٹنا ہے، اس وقت فَأُنَبِّئُکم، اس وقت میں خبر دے دوں گا تمہیں یا میں بتا دوں بما کنتم تعملون،
ساتھ کے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو جب میری طرف آپ کا لوٹ کر آنا ہوگا، اس وقت میں آپ کو بتا دوں گا کہ کون کیا کر کے آیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہر چیز کھول کے سامنے رکھ دیں گے۔ اور یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ظاہر ہے اعمال نامے کھلیں گے، ہر چیز سب کے سامنے آ جائے گی کہ جو ہم نے جو اعمال دنیا میں کیے، کون حق پہ تھا اور کون زیادتی پہ تھا۔ تو اسی میں باپ کا بھی یہ کہ ماں باپ نے بھی لوٹ کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اور اولاد نے بھی لوٹ کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کو یہ کہ سب چیز سامنے کھل جائے گی، کہ وہاں پہ سب کے سامنے یہ بات اوپن ہو جائے گی کہ ماں باپ زیادتی پر تھے یا اولاد زیادتی۔ اب آیت نمبر 16 کو دیکھیں۔ آیت نمبر 16 شروع ہو رہی ہے یا بنیا۔ یا بنیا کا مطلب ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے اے میرے بیٹے۔ اب انداز دیکھیں بات کرنے کا کہ کتنے پیار سے بلایا جا رہا ہے اپنے بیٹے سے۔ یہ لقمان علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اور بات ایسے کر رہے ہیں کیونکہ آگے انہوں نے اس کو نصیحت کرنی ہے۔ تو اس سے دیکھیں ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو جب کوئی بات بتانی ہو تو ہمارا رویہ کیسا ہونا، ہمارا بولنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے۔ ایک غصے والا حق مانا قسم کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس طرح کا رویہ بچوں کے ساتھ اتنے پیار سے بات چیت کریں کہ دیکھیے جب ہم پیار سے بات کرتے ہیں نا کسی سے بھی، تو اس سے تو کہتے ہیں نا کہ انسان بہت بڑی بڑی چیزیں فتح کر لیتا ہے۔ تو جب آپ پیار محبت سے بچے کو کوئی بات سکھاتے ہیں تو بچے کا دل جیت لیتے ہیں، تو اس سے بچے کو ٹرسٹ بھی آتا ہے پیرنٹس کی طرف سے۔ تو جو بات اب آپ آگے بتائیں گے اس کو تو وہ بات دل پہ اثر بھی کرے گی۔ تو ہمیں بھی اس میں سے کیا یہی دیکھنا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ہمیں بھی جب بھی کوئی بات کریں، ویسے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ ہی اچھے ہی طریقے سے بات کی جائے، لیکن اگر خاص طور پہ کوئی بہت امپورٹنٹ بات ہم ان کو بتا رہے ہیں تو اس وقت آپ کو پیار سے بات کرنی چاہیے، غصے سے ڈانٹ کر مار کر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم لوگ اکثر ہوتا ہے کہ دین کی بات جب بچوں کے ساتھ کرتے ہیں نا تو ہم بڑے غصے میں بات کرتے ہیں، اور اسی طرح نمازوں کا بھی حکم بچوں کو دیتے ہیں تو ہم غصے کے ساتھ کرتے ہیں کہ بچہ چڑ جاتا ہے۔ تو یہ رویہ ہم نے نہیں اپنانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو حضرت لقمان اپنے بیٹے کے ساتھ کر رہے تھے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں کوٹ کی ہیں قرآن میں تو اس کی کوئی ریزن ہے نا، اس کی ریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ باتیں آئندہ آنے والے لوگ نے گزر چکے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کے لیے ایک لیسن کے طور پہ چیز ڈالی ہے کہ جو جو بھی اس کو پڑھے اور اس سے عمل کی باتیں نکالیں کہ ہم نے اپنی لائف میں کیسے اس چیز کو پریکٹیکلی لے کر تو اس انداز سے اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں۔ اور آگے کیا کہہ رہے ہیں اس آیت میں؟ بیسیکلی وہ اپنے بیٹے کو اس چیز کا احساس دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کتنا وسیع ہے، اللہ کی قدرت کا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر علم والا، خبر رکھنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ان تکو مسقال حبۃ من خردل، کہ اگر ہو وہ وزن کے برابر ایک رائی کے دانے کے، کوئی بھی چیز جو وزن میں برابر، یعنی کہ رائی کا دانہ، کبھی آپ لوگوں نے ہم سب نے دیکھا ہوا ہے اسپائسز میں ہوتا ہے کتنا چھوٹا سا ایک دانہ ہوتا ہے رائی کا دانہ جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اگر آپ اس کا صرف ایک چھوٹا سا ایک اس کا سیڈ یا گرین اپنے ہاتھ پہ رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اپنے ہاتھ پہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس جو رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہو کوئی چیز، اور پھر وہ ہو ایک چٹان میں، فی صخراتن میں ایک چٹان، او یا فی السماواتی یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض یا زمین میں ہو، تو چاہے تو وہ کسی چٹان کے اندر ہو، چاہے آسمانوں پہ ہو، چاہے زمین میں ہو، یاتی بیہا اللہ، یاتی لے بیہا اس کو اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو نکال کر لے آئیں گے، کہ اللہ کو پتہ ہے کہ کون سی چیز کہاں پر ہے، چاہے وہ کہیں چٹانوں کے اندر ہی دبی ہوئی ہو، چھپی ہوئی ہو، اللہ کو پتہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو کیسے پتہ ہے یہ سارا کچھ؟ اپنے علم کی وجہ سے،
کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ تو تو یہ جو حضرت لقمان اس وقت اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، بے شک اگر وہ عمل اتنا سا چھوٹا سا بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نکال کر باہر لے آئیں گے۔ سخرتن جو ورڈ ہے نا یہاں پہ، سخرتن کہتے ہیں چٹان کو، اور یہ ایک بہت بڑا پتھر ہے، بہت بڑا ایک ایسا پتھر آپ کہہ لیں کہ جو اوپر چلا جاتا ہو بلندی میں نا، تو دیکھنے میں آپ کو لگے کہ جیسے ایک چھوٹی سی پہاڑی سی ہے، ہل سی ہے، لیکن وہ ایکچوئل ایک ہل نہیں ہوتی، وہ جسٹ ایک پتھر ہے جو اس شیپ کا ہوتا ہے، جو بڑا اونچا سا نیچے سے ہو لیکن اونچائی کی طرف اوپر چلا جاتا ہے۔ تو زمین میں لے آئے گا اسے اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ بہت باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ تو خواہ وہ معمولی سے معمولی نیکی کا عمل ہو، اس سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے، اور یا گناہ کا عمل ہو، تو یہ چھوٹی چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے، نیکی بھی ہو سکتی ہے اور گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہے۔ اس سے بتانا کیا مقصود ہے؟ اب اپنے بیٹے کو وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہ بات بتا کر؟ اس سے دیکھیں وہ اپنے بیٹے میں اس کا جو اخلاق ہے نا اس کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے بیٹے کے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو بیٹے، آپ جو بھی کچھ عمل کرو گے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، والا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو آپ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ دیکھیں اگر ہم اپنے بچوں کے اندر یا ایون اپنے اندر ایسی چیز پیدا کر لیں، تقویٰ جس کو کہتے ہیں، کہ ہمیں ہر وقت اللہ کا احساس ہونا شروع ہو جائے، اللہ کا ڈر ہمارے اندر آ جائے، ہمیں پتہ ہے کہ ایک اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہم جو بات اپنے منہ سے نکالتے ہیں ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ میری چھوٹی سے چھوٹی چیز، ایون وہ چیزیں جو میرے دل کے اندر ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ اس کے بعد کیا ہمارے معاملات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گے؟ ہم جو طریقہ کرتے ہیں دنیا میں، ہمارے وہ ڈیفینیٹلی ہماری وہ چیزیں بدل جائیں گی، کیونکہ جیسے ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے دیکھیں سر پہ کیمرہ لگا ہوا ہو، یا آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے وہاں پہ، آپ ایسی جگہ پہ جب بیٹھیں گے آپ بہت کیئرفل ہو کے بیٹھیں گے۔ اگر آپ کھاتے پیتے بھی ہیں ایسی جگہ پہ تو آپ کا کھانا پینا بھی آپ بہت احتیاط کے ساتھ کھائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میری مووی بن رہی ہے۔ اور اسی طرح جب بات بھی کرتے ہیں اس میں تو آپ بڑے احتیاط سے بات کریں گے کہ میری ہر بات یہاں پہ ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہ ایک پروف کے طور پہ رہ جائے گی۔ تو اسی طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ہماری یہ ساری چیزیں ایک ویڈیو کی فارم میں جو ہیں وہ بن رہی ہیں، اور ہماری باتیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں، ہماری جو ہم حرکتیں کرتے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ تو کوئی بھی چیز جو ہم اکیلے میں کرتے ہیں، چھپا کے کریں، لوگوں کے سامنے کریں، جو بھی کریں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں، اللہ کو سب چیزوں کا پتہ ہے۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ابھی وہ پڑھی تھی نا، سورہ زلزال پڑھی تھی، تو سورہ زلزال کی آخری 2 آیات ہم نے تفسیر ابھی کی تھی اس کی، تو اس میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا نا کہ اگر وہ ذرہ برابر بھی انسان اگر اچھائی کا کام کرے تو وہ اس کو دیکھ لے گا، اور اگر ذرہ برابر بھی انسان برا کام کرے تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو یہ دیکھیں کہ تمام اعمال جو ہیں دیکھے بھی جائیں گے اور تولے بھی جائیں گے، وزن بھی کیا جائے گا ان اعمال کا۔ ایک حدیث ہے مسند احمد کی، اس میں ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بے سوراخ کے پتھر میں بھی کوئی عمل کرے، یعنی کہ کسی ایسے پتھر کے اندر میں عمل کرے کہ جس کا کوئی سوراخ ہی نہ ہو، بند ہے بالکل، اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے، اس سوراخ بے سوراخ کے پتھر میں بالکل، یعنی کہ اتنی خاموش اتنی چھپی ہوئی جگہ کے اندر بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی لوگوں پر ظاہر کر دیں گے۔ یعنی کہ انسان اپنے اندر کبھی کبھی سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا نا، میں یہاں پہ سیف ہوں اپنے کمرے میں، اپنے بیڈ روم میں، اس وقت میں اپنے فون پر اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے جو بھی دیکھوں، کوئی مجھے نہیں جانتا، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ وہی چیزیں جو ہم گناہ چھپا چھپا کے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں پر ظاہر کر دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس دن ویسے ہی لے آئیں گے، بلکہ لوگوں کے سامنے اوپن کر دیں گے۔ تو کبھی بھی کوئی ایسی چیز کریں، کوئی بھی گناہ کا کام ہو، تو اس وقت یہ ضرور سوچا کریں کہ آج میں بے شک یہاں پہ اکیلی کر رہی ہوں، لیکن ایک دن یہی چیزیں میری پورے لوگ جو قیامت کو کھڑے ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں سب وہاں کھڑے ہوں گے، کہ ان سب کے سامنے یہ میری چیزیں جو ہیں اوپن کر دی جائیں گی۔ جب تک دیکھیں انسان کے دل میں یہ خیال نہ آئے نا کہ انسان چھپ نہیں سکتا، اللہ سے انسان کبھی بھی چھپ نہیں سکتا، اور کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں انسان جا کے گناہ کر سکے کہ اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ تو جب تک یہ شعور ہمارے اندر نہیں آئے گا، تب تک ہم اپنے اعمال کو بہتر نہیں کر سکتے، ہمارا عمل نہیں بدلے گا، کیونکہ اس چیز کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل میں ہر وقت یہ احساس ہو کہ آئی ایم بینگ واچڈ، مجھے ہر وقت دیکھا جا رہا ہے، میری ویڈیو بن رہی، میری مووی بن رہی ہے، میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ یہی چیز ہے جو انسان کے عمل کو بدل دیتی ہے۔ اب ہم نے دیکھی اس آیت سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اپنے ایک عمل کی بات پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں جو کام حضرت لقمان نے کیا، ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ یہی کام کرنا ہے، اپنے بچوں کے اندر اللہ کا ڈر ڈالنا ہے، اللہ کا تقوی ڈالنا ہے بچوں کے اندر، کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ سے ڈرا سکیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا طریقہ ہوتا ہے ہم اپنے سے ڈراتے ہیں بچوں کو، بچوں کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ ماں باپ کا خوف بیٹھے، کہ یہ خوف بیٹھے گا تو وہ ماں باپ کی بات مانیں گے۔ ہم اپنا خوف دلاتے ہیں، پھر ہم بچوں کو لوگوں کا خوف دلاتے ہیں کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، ایسے نہیں کرنا، اپنے باقی لوگ کیا کریں گے، یہ کیا کہیں گے، ہم لوگوں کا ڈر ڈالتے ہیں، لیکن ہم اللہ کا ڈر کبھی بھی اپنے بچوں میں نہیں ڈالتے، کیونکہ وہی ایک کی چیز ہے۔ کی پوائنٹ یہی ہے کہ بچوں میں ہم ادھر ادھر کے خوف پیدا کر دیتے ہیں، لیکن ہم اللہ کا خوف پیدا نہیں کرتے۔ جس وقت آپ نے بچوں میں اللہ کا ڈر ڈال دیا تو پھر آپ یقین کریں کہ پھر آپ کو بچوں کی طرف سے آپ بے فکر ہو جائیں گے، کیونکہ اگر ان کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھے ہر وقت اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، مجھے واچ کر رہے ہیں، تو پھر وہ بچے کبھی گناہ کے راستے کی طرف چل نہیں سکتے۔ ہم نے ہر وقت تو اپنے بچوں کے ساتھ نہیں رہنا، اور نہ ہی ہم ہر وقت بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جس وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں چلیں ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے بچوں کو واچ کر سکتے ہیں، ان کے دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کیا چیزیں آبزرو کر رہے ہیں کمپیوٹر پہ، اپنے فون پہ، لیکن جب وہ ہم سے دور ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تو ہمیں نہیں پتہ نا، ہم اپنے بچوں کو تو نہیں جانتے اس وقت کہ وہ کھیلے میں کیا کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کا ڈر ان کے اندر ڈال دیا تو یہ چیز ان کی حفاظت کرے گی، تو پھر انسان بے فکر ہو جاتا ہے کہ نہیں، میں نے اپنے بچوں میں اتنا شعور پیدا کر دیا ہے کہ میں اس دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، میں ان کے قریب ہوں یا نہیں ہوں، میرے بچے مجھ سے دور بھی کہیں جا کے اگر رہتے ہیں تو وہ کوئی بھی برا کام میں نہیں پڑیں گے، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور تقوی کے لیے ضروری ہے کہ جب تک انسان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، اس وقت تک تقوی نہیں آ سکتا دل میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ تقوی کے بغیر جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں اللہ کی، انسان اس سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ تو ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل میں تقوی ہو، اور تقوی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا ڈر ہو۔ اب حکمت کا راز آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ حکمت اللہ تعالیٰ جب کسی کو دیتے ہیں تو کیوں دیتے ہیں؟ لقمان علیہ السلام کو دیکھیں، حکمت کیوں ملی تھی؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دی تھی۔ حقیقی اخلاق جو ہوتا ہے اور کردار، تقوی کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا انسان میں، جب تک کہ اللہ کا خوف نہ ہو۔ اگر ہم جتنی مرضی کوشش کریں کہ میں اپنے اخلاق کو بہتر کروں، میں اپنے کردار کو بہتر کروں، میں اپنے اندر تقوی ڈالوں، لیکن یہ ساری چیزیں تبھی انسان کے اندر آئیں گی
جب انسان میں اللہ کا خوف ہوگا. اور اللہ کا خوف کیسے آتا ہے انسان میں؟ اللہ کی بڑائی جان کر، اللہ کی پہچان کر کے. جب ہم اللہ کی پہچان کرتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، ہمیں اس کی بڑائی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہے. اللہ کی صفات کو ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے ناموں کو پڑھتے ہیں، تو یہ چیز ہے جو انسان کے اندر اللہ کی محبت بھی، اللہ کا خوف بھی اور اللہ کی پہچان بھی ڈالتی ہے. آیت نمبر 17 دیکھیں. یہاں پہ اور نصیحتیں اب کی جا رہی ہیں. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کچھ اور نصیحتیں ہیں اور کہہ رہے ہیں، پھر سے وہی بات آ گئی، یا بنیا، اے میرے بیٹے. کتنی شفقت اور محبت کے ساتھ دیکھیں بلایا جا رہا ہے. نمبر 1 چیز انہوں نے کیا بولی؟ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. پہلا دیکھیں، سب سے پہلی پیچھے نصیحت کیا تھی؟ کہ شرک نہیں کرو، شرک سے بچو. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ نماز قائم کرو. اور دوسری چیز، دوسرا جو وہ نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو، کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. یہ جو ہے نا، وامر بالمعروف ونہو عن المنکر، نیکی کرو اور برائی سے روکو. نیکی کا حکم کرو. کس کو کرو؟ لوگوں کو کرو. خود بھی کر، اپنے آپ پہ بھی، اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کو بھی آپ نیکی کا حکم دیں. اور اگر آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو، کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی برائی کا کام کر رہے ہیں، تو آپ کو روکنا ہے. یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، کیونکہ ہم نے تو قرآن میں اور جگہوں پہ بھی یہ چیز پڑھی ہے. تو وہ دیکھیں کہ اس وقت تو قرآن نہیں تھا نا، لیکن وہ اپنے بیٹے کو اس چیز کی نصیحت کر رہے ہیں. اب تیسری چیز جو انہوں نے بتائی یہاں پہ، اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، انہوں نے کہا کہ صبر کرو ان چیزوں پہ جو پہنچیں تم تک. یعنی کہ آپ کے اوپر کیا پہنچتا ہے؟ آزمائشیں پہنچتی ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے انسان کو. تو اگر آپ پر کوئی بھی آزمائش، مشکل، کوئی چیز آپ پہ پہنچتی ہے، تو اس کے اوپر آپ نے صبر کرنا ہے. فرسٹ چیز جو ہم نے دیکھی، نماز قائم کرنے والی، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس کا تعلق ہے اللہ سے. وہ آتی ہے حقوق اللہ میں. لیکن جو دوسری چیز ہے، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، یہ چیز جو ہے یہ دوسروں کی خیر خواہی ہے. تو یہ میں جیسے بتا رہی تھی کہ یہ جو سیکنڈ چیز ہم نے دیکھی، اس میں آتی ہے دوسروں کی خیر خواہی. دوسروں کی خیر خواہی دیکھیں ہم جب بھی کرتے ہیں، آپ سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ہم جب بھی اپنی طرف سے کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نئی بات پتہ چلتی ہے، آپ جا کے ہوتا ہے کہ اب سب اپنے جاننے والوں کو بتائیں، تو کیا ریئیکشن ہوتا ہے آگے سے؟ سب سے پہلے ہم گھر پہ بھی لیتے ہیں، ہم لوگ گھر پہ ہی بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا کہ سب لوگ بڑی آسانی سے سن لیتے ہیں. اکثر ہوتا ہے کہ آپ جب بتاتے ہیں، باہر کے لوگ تو پھر بھی سن لیتے ہیں، لیکن جو گھر والے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کی بات نہیں سنتے، اور وہ باقیوں سے سنیں گے، لیکن آپ وہ گھر کی مرغی دال برابر کی جب ہم بتاتے ہیں. اسی طرح آپ کے ساتھ یا آپ کے جاننے والوں میں، آپ کے یا کمیونٹی میں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص یا کوئی بھی عورت ہے کوئی غلط کام کر رہی ہے، کوئی بات ایسی کہہ دیتے ہیں کہ وہ غلط بات ہے، آپ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ، اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو آپ نے دیکھا ہوگا، ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا کہ لوگ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. اور جب انسان ڈیفینسو ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ الٹا آپ پہ اٹیک کرتا ہے. آگے آپ اس کو ایک کہیں گی، چیز بتائیں گی، وہ آپ کے اندر کوئی نقص نکال دے گی کہ آپ کے اندر یہ چیز ہے. اور یہ اٹس ویری کامن پریکٹس جو ہوتی ہے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے یا اس چیز کو ہینڈل کرنے کے لیے دیکھیں آگے بات کی گئی کہ صبر کرو اس پر جو تم پہ پہنچے، کیونکہ یہ کام جب بھی آپ کریں گے تو یہ صبر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اس کے لیے انسان کو اپنے اندر
تحمل بھی پیدا کرنا پڑے گا، صبر پیدا کرنا پڑے گا، صبر لانا پڑے گا اس کو، کیونکہ یہ صبر کے ساتھ برداشت کرنی پڑیں گی چیزیں ہمیں، ورنہ تو ظاہر ہے آپ بھی غصے میں آ جائیں گے، اور پھر دوبارہ انسان کہتا ہے میں نے کرنا ہی نہیں، مجھے کسی کو نہیں کہنا، بس وہ تو الٹا میرے پیچھے پڑ گئی، ایسی مجھے کیا، جو مرضی کرے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی میں جانا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہی ہوتا، اس میں یہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، ہمیں دوسروں کی خیر خواہی کرنی، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا، اگر ان کی خیر خواہی نہ ہوتی لوگوں کے لیے تو یہ قرآن کبھی بھی ہم تک نہ پہنچتا۔ سب سے بڑی خیر خواہی تو یہی تھی نا کہ دیکھیں انہیں ایز اٹ از قرآن کی جو بھی آیت آتی تھی وہ آگے پہنچا دیتے تھے، پھر اپنے ساتھ ساتھ ساری قرآن ہی نہیں، وہ دیکھیں لوگوں کی اصلاح بھی کرتے تھے اور ان کی کریکشن کرتے جاتے تھے، ان کے ایمان کو پختہ کرتے تھے، غلطی دیکھتے تھے تو بڑے طریقے کے ساتھ حکمت کے ساتھ پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے، سب کے سامنے بیٹھ کے کبھی بھی دوسرے لوگوں کے سامنے کسی کو احساس نہیں دلاتے تھے کہ اس نے کوئی غلط کام کیا، اور اکیلے میں لے جا کر اکیلے میں ان کو بتایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی رویہ کرنا ہے، لیکن ان باتوں سے دل برداشتہ نہیں ہونا۔ اگر ہمیں کوئی بندہ آگے سے اچھا رسپونڈ نہیں کرتا تو ہم نے پھر بھی اس کام کو کرتے ہی رہنا ہے، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس پر چلتے ہی جانا ہے۔ حقوق اللہ دیکھیں، جو اللہ کے حقوق ہوتے ہیں نا، وہ کام اتنے مشکل نہیں ہے۔ ہم دیکھیں نماز پڑھتے ہیں، نماز کیا ہے؟ ہماری ایک ہیبٹ ہے، عادت بھی بنی ہوئی ہے، بچپن سے کرتے آئے ہیں، ہمارے لیے اٹس ایزی، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن جو باقی کام ہوتے ہیں جن کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ والے معاملات اگر آپ دیکھیں وہ انسان کے لیے کرنے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں جو ہوں گی ان پہ ہم سب کو، انسان کو صبر کرنا ہے۔ یہ سارے اور یہ والے کاموں کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے کہ اِنَّ ذَلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ یہ سارے کام جو ہیں عزم والے کاموں میں سے، عزم کہتے ہیں ہمت، بڑے ہمت حوصلے والی جو چیز ہوتی ہے نا، اور یہ کون سے کاموں کا کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ یہ کون سے امور ہیں؟ یہ وہ امور جو ابھی ہمیں بتایا نا اوپر، کہ نماز پڑھنا، نماز کو قائم کرنا، لوگوں کی ان کو اچھائی کی طرف لے کے آنا، برائی سے روکنا، اور صبر کرنا، کہ یہ ساری چیزیں جو انسان کر لے تو اس کا مطلب کہ یہ بہت ہمت والے کاموں میں سے چیز تھی جو اس نے کی ہے۔ عزم کا جو ورڈ ہے نا یہاں پہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو قطعی اور حتمی طور پہ کرنا، ایسے کہ جیسے کر کے رہنا، ٹھان لینا، عزم کر لیتا ہے نا انسان، بس ایک دفعہ اپنے اندر اس نے ارادہ کر لیا اس چیز کا۔ کچھ لوگوں کے بارے میں ہم کہتے بھی ہیں کہ وہ کچھ لوگ بس جیسے کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، پھر نہیں وہ ہٹتے، پھر آپ جو مرضی کر لیں، اب انہوں نے ایک قدم آگے پیچھے نہیں ہونا۔ تو وہ چیز ہوتی ہے عزم، کے کسی چیز کو ٹھان لینا، کسی کام کا ارادہ کر لینا، پھر اس کو ہر قیمت پہ پورا کرنا کہ بس اب تو میں نے کر کے ہی رہنی ہے یہ چیز۔ اب ان چیزوں پہ جن پہ ہمیں بولا گیا ہے کہ یہ عزم والے کام ہیں، ایسے کاموں کے اوپر ہمیں کیوں اس طرح سے ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے ہمارا کہ ہمیں ہر قیمت پہ یہ کام کرنے چاہیے؟ اس لیے کیونکہ انہی میں ہماری نجات ہے، انسان کی نجات، خلاصی اسی میں ہے کہ ہم یہ والے کام کریں جو یہاں پہ بتائے گئے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ سکیں، ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، تو اس کے لیے ہمیں یہ کام کرنے پڑیں گے۔ اور آپ دوسرا دیکھیں کہ یہ کرنا ضروری کیوں ہے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، ان کو اچھائی کی دعوت دے رہے ہیں، اچھی باتوں کی طرف لے کے آ رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں آپ جتنا مرضی صاف ستھرے ہوں، آپ کے اندر جتنی مرضی پیورٹی ہے، لیکن اگر آپ کے ارد گرد کا ماحول دیکھیں پولوٹیڈ ہے، ماحول آپ کا صاف نہیں ہے، آپ کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، تو آخر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت آتا ہے تھوڑا تھوڑا گریجولی انسان ڈرفٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے،
اور ایسی ڈرفٹنگ ہوتی ہے یہ کہ آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلتی. تو ماحول کا بھی خالی صرف اپنے آپ کو ہی ہم نے صاف ستھرا نہیں کرنا، ہمیں اپنے ماحول کو بھی صاف کرنا ہے. کیونکہ ایک بندہ عابد ہے لیکن وہ ارد گرد لوگوں کو کچھ بھی نہیں بتاتا، تو وہ عابد جو ہے وہ بھی اللہ کی نظر میں اس طرح کا نہیں ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ کہ جس میں ایک بستی تھی اور اس بستی میں لوگ بہت گناہ کرنے والے تھے، کہ اتنا تھا کہ ہر شخص ہی کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا تھا. اس بستی میں ایک بندہ ایسا تھا جو بہت عابد تھا. عابد کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنے والا. اور وہ بندہ اتنی اللہ کی عبادت کرتا تھا، تہجد گزار، کہ وہ پورا دن بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا تھا. تو اس بستی کے لوگوں کے حالات دیکھ کر کہ جو حال ان لوگوں کا تھا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ اس بستی کے اوپر عذاب نازل کرنا ہے، اس بستی کو عذاب اس پہ آئے گا. تو وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی میں تو آپ کا ایک وہ بندہ بھی ہے جو دن رات آپ کی عبادت کرتا ہے، تو پھر تو وہ بھی تباہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس بستی پر عذاب نازل کریں، عذاب لے کر جائیں اور اس بندے سے شروع کریں جو بندہ بہت عبادت کرنے والا ہے. تو وہ اس پہ بہت حیران ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ وہ کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس لیے کیونکہ وہ عابد تو بہت تھا، وہ ہر وقت اپنی عبادت کرتا رہتا تھا، لیکن اس نے کبھی اس چیز پہ اس کو کراہت نہیں آئی کہ اس کے ارد گرد جو لوگ رہ رہے ہیں یا جو اس کی سرکل ہے کہ وہ لوگ کس طرح کے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ لوگ جو گناہوں میں پڑے ہیں. اس نے کبھی ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے عذاب اس بندے سے ہی اسٹارٹ کریں گے. تو اس سے دیکھیں اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے ارد گرد بھی اپنے جو ہے لوگوں کی بار بار ان کی اصلاح کرنا. تو برائیوں کو روکنا، ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے. اب ہمیں پہلا کام دیکھیں جو یہاں پہ بھی لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بتایا تھا. ہمارے بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے لیے بھی کیا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالو. کب سے؟ کس عمر سے؟ جب وہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دیں، اس کو نماز سکھائیں، نماز پڑھنا شروع کرائیں اس کو. اور 10 سال کا بچہ ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ کہ اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا تو پھر آپ اس کو ماریں گے بھی. وہ مارنا نہیں کہ مار مار کے حشر کر دیں بچے کا، مطلب کوئی بھی اس کو اس طرح سے پنش کریں گے کہ اس کو احساس ہو کہ مجھے یہ کام لازمی کرنا ہے. تھوڑا سا ریکیپ اب تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ اب تک ہم نے جو پڑھا ہے کہ جو نصیحتیں تھیں حضرت لقمان کی نصیحتیں. نمبر 1 اس میں کیا تھی؟ شرک نہ کرو. نمبر 2 اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. نمبر 3 اس میں انہوں نے کہا کہ نماز قائم کرو. نمبر 4 نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. نمبر 5 صبر کرنا مصیبتوں پر. اگلی آیت اگر اس کی آیت نمبر 18 ہے وہ دیکھتے ہیں. اب آیت نمبر 18 میں بتایا جا رہا ہے کہ نہیں تم موڑو اپنے گال کو. کیا مطلب؟ گال کو نہ موڑو، یہ کیا بات اس سے بتاتی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہر وقت منہ پھلا کر بات کرتے ہیں، گال پھلا پھلا کر بات کرنا. اور ایسا انسان کب کرتا ہے؟ جب انسان تکبر میں ہوتا ہے، انسان کے اندر غرور ہوتا ہے. تو انسان جو ہوتا ہے نا وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. پھر وہ کسی سے جب بات کرتا ہے تو وہ فیس ٹو فیس بات نہیں کرتا سامنے، وہ اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایٹیٹیوڈ اس قسم کا ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ سائڈ پہ تھوڑا ٹرن ہوا ہوتا ہے، کہ وہ اس کی طرف ایک حقارت سے کہہ لیں کہ آپ کا منہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہوگا اور بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ کا فیس ٹلٹڈ ہے، تو آپ کا گال ہو گیا نا کہ آپ کا گال موڑا ہے آپ نے، تو گال موڑا اس کی طرف، یعنی کہ آپ سیدھے منہ کر کے بھی بات نہیں کر رہے. اور یہ جو ورڈ ہے نا سار، تسائر، تو یہ سار سے نکلا ہے. سار کا مطلب ہوتا ہے
یہ عربک ورڈ ہے، عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں، یہ نا ایک بیماری ہے، اور یہ بیماری جو ہوتی ہے یہ کیملز کے اندر ہوتی ہے، اونٹ کے اندر، اور یہ بیماری جو ہوتی ہے ان کی گردن پہ اٹیک کرتی ہے، اور جب یہ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی گردن جو ہوتی ہے نا ٹیڑھی ہو جاتی ہے، گردن ایسے جیسے اکڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا فیس ایک طرف کو ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس کا چہرہ اسی طرح ہی ایک سائڈ پہ ڈھلکا رہتا ہے، تو وہ گردن اپنی سیدھی نہیں کر سکتا، یعنی کہ گردن اتنی اکڑی تھی کہ فیس کو سیدھا نہیں کر سکتا بیسیکلی، تو فیس اس کا ایک ہی سائڈ پہ ٹرن ہو جاتا ہے۔ تو اس سے مثال یہاں پہ دی گئی کہ اس طرح کی بندے کی بھی ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے کہ اس کی بھی گردن اکڑ جاتے، اکڑی ہوئی ہوتی، جس کی وجہ سے اس کا منہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ بے رخی سے بات نہ کرو کسی کے بھی ساتھ، اپنا پوسچر، ہمارا انداز ہمیں صحیح رکھنا چاہیے۔ جب بھی کسی سے بات کریں تو آپ اس کے سامنے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بات کریں، کیونکہ یہ ویسے بھی بیڈ مینرز لگتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی کھڑا ہو اور آپ اس کے فیس ٹو فیس اس کی طرف بات نہ کریں، آپ نے اس کی طرف پیٹھ کی ہوئی اپنی، یا اپنے گردن موڑی ہوئی، یا دوسری طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی کیسا لگے گا؟ ہم سے بھی جب کوئی اس طرح سے بات کرتا ہے تو ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو وہ چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ آپ جب کسی سے بات کریں تو ایسا انداز نہ ہو آپ کا کہ جیسے وہ سونٹ کا ہوتا ہے کہ جس کو گردن میں بیماری لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے للناسی، لوگوں سے، یہاں پہ للمومنین نہیں کہا گیا کہ مومن، یا للمسلمین بھی نہیں کہا گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ، یہاں پہ کہا گیا ہے للناسی، لوگوں کے ساتھ آپ نے ایسے کرنا ہے، اچھا بیہیویئر رکھنا ہے۔ اس میں کون کون سے لوگ آ جاتے ہیں؟ اس میں دیکھیں ہمارے اپنے پرائے، سٹرینجرز ہو گئے، آپ کے اپنے ہو گئے، رشتہ دار ہو گئے، آپ کے دوست احباب ہیں، امیر غریب سب، مسلم نان مسلم، کسی سے بھی جب آپ بات کریں تو آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا چہرہ اس کے سامنے ہو، آپ اس کے چہرے کے سامنے ہو کر بات کریں، آپ کی گردن اکڑی نہ ہو کسی وجہ سے کہ آپ حقارت کے ساتھ اس کو نہ دیکھیں کہ یہ تو بندہ کافر ہے، یہ بندہ تو عیسائی ہے، اس سے میں کیوں بات کروں سیدھے منہ، ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم یہ، یا پھر یہ کہ ہماری فیملی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، آپ کے گھر آ گئے یا آپ کسی دعوت میں ان سے ملتے ہیں، تو اس وقت پھر آپ ان کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں؟ کیا آپ ان کو سامنے اپنے بٹھا کر بڑے پیار سے بات کرتے ہیں، یا آپ ان سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے کہ یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان سے بات کی جائے، یہ تو بہت ہی غریب ہیں، ان سے میں بات کروں گی میری بھی انسلٹ ہو جائے گی، میری بھی عزت میں کمی آ جائے گی؟ تو یہ چیزیں ہمیں نہیں کرنی، کیونکہ یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ دیکھیں آپ نے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے بیہیویئر نہیں کرنا۔ دوسری چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ تم چلو زمین پر اکڑ کر، مراحن کا مطلب ہوتا ہے اترانا، اکڑنا، اتراتے ہوئے، اور یہ ویسا اترانا ہوتا ہے کہ جیسے انسان کوئی خوشی کی بس انتہا ہو جاتی ہے، انسان بہت شدت میں، خوشی کی شدت میں اترانا، ناز کے ساتھ چلنا، یہ چیز سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور کیوں منع کیا گیا ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا یا محبت کرتا، کل مختال فخور، ہر اکڑنے والے سے۔ مختال کا جو ورڈ ہے نا، یہ خیل سے ہے، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو۔ گھوڑے کی چال میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ ایک خاص قسم کی اطراحت ہوتی ہے، تو اس سے ہی یہ ورڈ نکلا۔ اور اسی طرح اردو کا ایک ورڈ ہے خیال، تصور، ہم کرتے ہیں نا خیالوں ہی خیالوں میں، تصورات میں، تو وہ چیز، وہ ورڈ بھی جو ہے مختال سے ہی نکلا ہے۔ تو اس سے ہمیں جو معنی پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں مختال بندہ جو ہے وہ حقیقت میں ویسا نہیں ہوتا جیسا وہ بنتا ہے۔ تو یعنی کہ دیکھنے میں کچھ ہے
اور در حقیقت کچھ اور ہے. تو ایسے شخص کو کہتے ہیں مختال، یعنی کہ وہ اتنا ہے نہیں لیکن وہ اپنے آپ کو بہت بڑا کہلاتا ہے، لوگوں کے سامنے پریٹینڈ کرتا ہے کہ وہ بہت بڑی چیز ہے، کوئی اس کے پاس بہت پیسہ ہے یا بہت ہی، حالانکہ ہوتا نہیں ہے. یہ ساری ایک خام خیالی ہوتی ہے، یا ایک جسٹ ایک خیال ہے. تو خیال میں تصورات میں ہی یعنی کہ اس کے ہے، لیکن حقیقت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن جب لوگوں میں آ کے بیٹھے گا تو وہ اس طرح سے ڈریسنگ بھی اپنی کر کے آئے گا کہ جیسے کوئی بہت امیر ہے، اور اپنی باتوں سے ایسے شو کرے گا کہ جیسے پتہ نہیں کتنے ہی خزانے کا مالک ہے، لیکن اندر خانہ کچھ بھی نہیں. ایسے شخص کو کہتے ہیں مختال. اور اس میں جو ہوتی ہے نا، ایک یہ بھی ہوتی ہے ایسے، جیسے کہہ لیں کہ جیسے کسی کے اندر ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے نا کسی بندے میں، اور ایسا بندہ جو جب یہ کرے گا تو پھر وہ اس کا مطلب خود پسند بھی ہوتا ہے، اپنی تعریف خود ہی کیے جانا، سب کے سامنے بیٹھ کے بس اپنے آپ کی بڑائیاں بیان کرنا اور اپنے آپ کو خود پسند ہونا، اس طرح کی چیزیں. نیکسٹ جو دوسرا ورڈ ہے نا فخور، فخور کہتے ہیں پھٹ پڑنا، بجنے والا، پھٹنے والا، بجنے والا، کھنکنے والا. ایسی جو بھی چیز جو کھنکتی ہے، بجتی ہے، ایسی چیز کو کہتے ہیں. تو فخور سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جو بجتا رہتا ہے. اب بندے کیسے بجتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ کیسے بجیں گے، باجا بجتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ میوزک انسٹرومنٹ ہے، آپ بجاتے ہیں، لیکن بندہ کیسے بجتا ہے، یعنی کہ اپنے وجود کا احساس دلاتا رہتا ہے. جہاں بھی کہیں بیٹھے گا وہ اس طرح کی باتیں لوگوں میں کرے گا جس سے وہ فوکس آف اٹینشن ہو جائے، وہ ساری جگہ پہ اپنی اٹینشن لینے کی کوشش کرے گا، ایسی چھوڑیاں چھوڑے گا وہاں بیٹھ کے کہ جس سے لوگ ایک دم سے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. تو اس سے ہے کہ جیسے بجنے والا آپ کہہ لیں، کھنکنے والا. تو یہ بندہ جو ہے یہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جہاں بھی بیٹھے گا تو کھنکتا ہی رہے گا، یعنی کہ کھنکانے والی باتیں کرے گا کہ دوسروں کے اندر اپنے آپ کو نمایاں کرے گا، امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے بیسیکلی لوگوں کو. پھر دوسرا فخور کا مطلب ایک متکبر بھی ہے، غرور کرنے والا. اور یہ بندہ جو ہوتا ہے نا، یہ وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ایک تو ہوتا ہے کہ اپنے چیزوں پر ناز کرتا ہے، نہ صرف ناز کرتا ہے بلکہ دوسرے لوگوں پر اظہار بھی کرتا ہے اپنی چیزوں کا. اگر اس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو وہ بار بار اس پیسے کا اظہار بھی کرتا رہے گا کہ دیکھو مجھے اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، اور اپنے چیزوں کا جو ہے احساس دلاتا رہتا ہے. ایسا شخص جو ہوتا ہے نا، وہ ایسا شخص جو ہوتا ہے یہ غریب رشتہ داروں سے بھی نفرت کرتا ہے. تو فخور کے معنی میں ایسا شخص بھی آ جاتا ہے جو اپنے غریب رشتہ داروں سے نفرت کرے. تو اب یہ چیز دیکھ لیں کہ ہم لوگ بھی بعض اوقات ایسا ایٹیٹیوڈ ہمارا ہو جاتا ہے کہ ہمارے جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں اگر ہم ان کے ساتھ محض اس وجہ سے بیڈ بیہیویئر رکھتے ہیں کہ وہ غریب ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ لا یحب، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتے جو یہ کام کرتے ہیں، یہ دو چیزیں. سورہ اعراف ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 13، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان سے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو یہاں پہ تکبر کرے، نکل جا یہاں سے، بے شک تم ذلیل ہونے والوں میں سے ہو. جنت میں سے جب اس کو نکالا جا رہا تھا نا، کیونکہ اس نے بھی تکبر کیا تھا نا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کریں آدم کو، تو اس نے کہا تھا کہ میں نہیں کر سکتا، انکاری ہو گیا تھا. کس وجہ سے؟ صرف اپنے غرور کی وجہ سے، کیونکہ وہ متکبر تھا اور اس نے اپنے غرور کی وجہ سے کہ یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں اس کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں. اسی طرح سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں آیت نمبر 63 میں کہ عباد الرحمن کی اللہ تعالیٰ نے صفات بتائی ہیں کہ اللہ کی زمین پر وہ بڑی نرمی سے آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت میں ہمیں کیا بتایا تھا
کہ اکڑ اکڑ کر اترا کر مت چلو. تو سورہ فرقان میں بتایا کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، رحمان کے بندے، وہ زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت 37 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین میں اترا کر نہ چلو، کیونکہ تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تم پہاڑ کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو. تو زمین پر درمیانی چال سے چلنا چاہیے، ایسے نہیں کہ آپ بس زور زور سے پیر مار رہے ہیں، پٹک رہے ہیں، اس طرح سے جا رہے ہیں. اسی کی ہی کنٹینیوشن اگر آپ دیکھیں اگلی آیت میں، وہ بھی یہی چال کے اوپر ہی بات آ رہی ہے کہ اس میں بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 19 میں، وقصد فی مشیکا کہ یہ جو ہے نا ورڈ قصد، جو قصد کا ہے، قصد یہ کہتے ہیں درمیانہ روی کو، ماڈریشن، بالکل مڈل میں ہو کر چلنا. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی چال میں درمیانہ روی اختیار کریں، نہ بہت تیز بھاگیں کہ چلیں تو ایسی ہر وقت ایسے ہی زور زور سے آپ بھاگتے ہوئے چل رہے ہیں، اور نہ ہی آپ اتنے سلو چلیں کہ اریٹیشن ہونے لگ جائے دیکھ کے کہ آپ لگے کہ پتہ نہیں کب منزل پہ پہنچیں گے. تو اپنی چال کو درمیانہ رکھو. تو یہ دوسری چیز جو ہمیں چال کے بارے میں یہاں پہ بتائی گئی. پہلی بات کیا تھی کہ اترا کر نہ چلو، اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ میانہ روی اختیار کرو. دوسرا پارٹ اس کا جو ہے وہ ہے وغدد من صوتک. ہم نے سورہ نور میں بھی یہ پڑھا تھا، یہ ورڈ جس میں تھا کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو. آپ یہاں پر ہے اپنی آواز کو نیچے رکھو. تو ہم نے وہاں پہ تو بہت ڈیٹیل میں اس چیز کو دیکھا تھا نا کہ اپنی نظریں ہمیں جو ہے نیچے رکھنی چاہیے. ایسے نہیں کہ آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں پھاڑ پھاڑ کے آنکھیں، ہر نامحرم کو دیکھ رہے ہیں آتے جاتے کو. تو اسی لیے یہاں پر یہ کہ اپنی آواز کو بھی نیچا رکھیں. یہ نہیں ہے کہ بہت اونچی اونچی گلے پھاڑ پھاڑ کے آپ بول رہے ہیں. لاؤڈ نہیں ہونا چاہیے. جیسے بہت زیادہ ہنسنے ہنسانے میں بھی ہوتا ہے، کبھی ہم بیٹھے ہیں بہت اونچی اونچی آوازوں میں ہنس رہے ہیں، اونچی آوازوں سے بات کر رہے ہیں، تو اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ آوازیں جو ہیں نیچی ہونی چاہیے. اور بے شک آگے بتایا جا رہا ہے کہ بے شک آوازوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز جو ہے نا وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے. اور گدھے کی آواز کا بھی ہم نے یاد ہے کہ ہم نے پڑھا تھا یہ کہ اس کے 2 پورشن ہوتے ہیں. جب وہ آواز نکالتا ہے، اپنا سانس لیتا ہے اندر، پہلے لمبا سا سانس لیتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اینڈنگ ساؤنڈ نکالتا ہے نا، وہ جو گدھے نکالتے ہیں بعد میں. تو جو پہلا پارٹ اس کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں زفیر، اور جو آخری پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شہیق. تو یہ 2 اس کی جو تھی سانس کی جو ہوتی ہیں، پہلے جو لمبے سے سانس لیتا ہے وہ زفیر ہوتا ہے، اور پھر جو بعد میں جو اس کے ہنہنانے کی یا اس طرح کی جو آواز آتی ہے گدھے کی، وہ پھر شہیق ہوتی ہے. اور بخاری کی ایک حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو. تو جب بھی گدھے کی آواز ہمیں سنائی دے تو اس میں ہمیں شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں ایسی تھیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں بالکل چھوڑ دی تھیں. پہلی چیز جو تھی جھگڑنا، کسی کے ساتھ نہیں جھگڑتے تھے، جھگڑا نہیں کرتے تھے. نمبر 2 تکبر کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبر نہیں کرتے تھے. اور تیسری چیز، جو چیز کام کی نہ ہو، یوز لیس ہو، یعنی کہ جس چیز کا کوئی مقصد نہ ہو، اس میں مشغول نہیں ہوتے تھے. اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں بیزی نہیں رکھتے تھے کہ جو چیز پرپز لیس ہے. تو یہ چیز ہمیں بھی دیکھیں، ہمارے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں بھی ایسی چیزوں سے دور ہو جانا چاہیے جو چیزیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. جیسے ہوتا ہے نا کچھ چیزیں کسی کی ٹو میں لگ جانا، خام خواہ ہی بس اس کی پرائیویٹ چیزوں میں اب ہم پڑھے ہیں، اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ تھوڑی سی بات پتہ لگ گئی، لیکن اب ہم اپنے ادھر ادھر اس کو فون کر تاکہ ہمیں ذرا
آگے پتہ چلے نا کہ وہ چیز کیا ہے، صحیح ہے نہیں ہے، پوری پھر ہمارے جاسوسی کی ایک سینس آ جاتی ہے ہمارے اندر کہ مجھے بات پتہ چلنی چاہیے، پھر ہم اس کی ٹو میں لگ جاتے ہیں. تو یہ کام آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ کسی کی ذاتی معاملات، اس کے جو لائف میں کام چیزیں چل رہی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی لائف میں انٹرفیئر کرنے کی یا ان کے معاملات کو جاننے کی؟ کسی کے میاں بیوی کے آپس میں کیا تعلقات ہیں، اب ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم جا جا کے خام خواہ لوگوں کی اس میں سنگن لیتے پھریں. اسی طرح بہت سی چیزیں ہم ایسی کرتے ہیں کہ جو ہمیں نہ فائدہ دیتی نہ نقصان دیتی ہیں. تو اگر اس میں ہمارے وہ کام کی چیز نہیں ہے تو ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو بیزی نہ کریں، چھوڑ دیں ایسی مصروفیات کو، ایسی چیزوں کو جو آپ کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی. تو یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی زندگی سے نکالی تھیں تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنی لائف سے یہ چیزیں نکال دیں. اور چال پہ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ یہ جو چال ہوتی ہے کہ درمیانہ روی والی چال کریں. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول بن گیا کہ اب آپ نے جب بھی چلنا ہے، اب آپ نے نا بس ایک ہی آپ اپنے لیول پہ چل رہے ہیں. کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جب انسان کو تیز بھی چلنا پڑتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے دیکھیں کوئی ڈیزاسٹر آ جاتا ہے یا کوئی فائر لگ گئی ہے کہیں پہ، کہیں فائرنگ ہو گئی ہے. اب ایسی سچویشن میں بھی آپ کہیں گے کہ بھئی مجھے تو قرآن سے پتہ چلا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے درمیانہ روی چلنی، اب میں تو اپنی چال تیز نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے تو سلو سلو ہی چلنا ہے. ایسی کنڈیشن میں آپ بھاگیں گے، ظاہر ہے جیسے سب لوگ چل رہے ہیں آپ تیز تیز چلیں گے بھی، بھاگنا پڑا تو بھاگیں گے بھی. تو دس از سچویشنل کہ نارمل لائف میں ایک عام حالت میں آپ کی چال ایسی ہونی چاہیے، لیکن انڈر سم سرکمسٹانسز آپ کی چال اس وقت ڈیفرنٹ ہو جائے گی. جہاں پہ ضرورت ہے اس وقت آپ کو تیز چلنا پڑے گا، تیز چلنے کی ضرورت ہے تو تیز بھی چلیں گے. پھر آپ اس میں تھوڑے سے صحابہ کرام کا دیکھ لیتے ہیں کہ صحابہ کرام کا انداز جو تھا نا کچھ اس قسم کا تھا کہ جیسے دیکھیں حضرت عمر نے ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا سر جھکائے ہوئے چلتے جا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا ہے کہ سر اٹھا کے چل، اسلام مریض نہیں ہے. ایک اور شخص کو انہوں نے مریل چال چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ ہمارے دین کو کیوں مارے ڈالتے ہو. تو ان دونوں واقعات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کے نزدیک تو یہ بالکل بھی نہیں تھا کہ آدمی بیماروں کی طرح چلے، کہ ایسے دیکھنے والے کو ایسے ہی احساس ہو کہ بالکل ہی مریل قسم کا ہے، بندہ بیمار ہے شاید. ایسے آپ ایک ایک قدم اٹھا رہے ہیں بوجھل سے کہ جیسے لگتا ہے بہت تکلیف ہو رہی چلنے میں. کہ اس طرح نہیں، مومن ایسا نہیں ہوتا. مومن ہوتا ہے الرٹ بھی ہوگا، مومن ایکٹیو بھی ہوگا، اور آپ جب چلیں گے تو آپ کی چال میں ایک وقار ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس طرح سے ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہیں کہ صحابہ کرام بھی اسی طرح ہی کیا کرتے تھے. صحابہ کرام بھی جو ہے درمیانہ روی ہی ہوتی تھی، بہت ہلکا بھی نہیں بہت زیادہ بھی نہیں. اور اسی طرح جب ان کو جیسے جنگوں میں جہاں بھی کہیں ان کو تیز چلنا ہوتا تھا تو تیز بھی چلتے تھے اس وقت، لیکن ایک موسٹ آف دا ٹائم آپ کی چال جو ہے وہ درمیانہ ہونی چاہیے. اور اس سے یہ بھی بات ایک پتہ چلتی کہ ہمیں نا اپنے پیر بھی زور زور سے نہیں پٹکنے چاہیے. زمین پہ بھی جیسے ہوتا ہے نا کچھ لوگ بہت زور زور سے پیر مار کے چلتے ہیں، اس چیز سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ہم اللہ کی زمین پر اس طرح سے نہ قدم زور زور سے مار کے ہوئے چلیں، آرام آرام سے قدم رکھنے چاہیے. اب یہاں پر ہماری یہ والی آیات ختم ہوتی ہیں، آیت 19 تک. تھوڑا سا ہم پیچھے سے اب دیکھ لیں کہ ہم نے جو سورہ شروع کی تھی سورہ لقمان، تو دیکھیں ساری چیزوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کی جو بیسز ہے وہ کیا ہے؟ شکر، اللہ کا شکر. اور اچھا اخلاق جو ہوتا ہے یہ بھی شکر سے جنم لیتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارا اخلاق اچھا ہو جائے تو اس میں ہمیں اپنے اندر شکر گزاری والا جذبہ لے کر آنا پڑے گا. اسی لیے دیکھیں آپ قرآن کی جو بگننگ ہے شروع ہی کس چیز سے ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ سے. سورہ فاتحہ میں دیکھیں کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، سب تعریف لی اللہ کی. اب شکر جو ہے نا یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ایک رویہ ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے. جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں نا کہ یہ بچے میں ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ایک
یہ بچہ اس طرح سے ایکٹ کرتا ہے۔ اسی طرح شکر بھی جو ہے یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ جب ہمارے اندر یہ شکر گزاری آتی ہے نا تو پھر وہ پوری کی پوری شخصیت انسان کی جو ہوتی ہے شکر گزاری میں ڈوب جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک طرف تو شکر گزار ہیں دوسری طرف ناشکر ہیں، ایک چیز کی شکر کرتے ہیں آپ اللہ سے، دوسری کا نہیں کرتے۔ جب انسان کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے تو پھر وہ ہر چیز پہ شکر گزار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اللہ کا تو شکر گزار ہے لیکن بندے کا نہیں ہے، بندے کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ کا کرتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر بندہ اللہ کا شکر گزار ہے تو وہ پھر بندوں کا بھی شکر گزار ہوگا۔ اب ایسے بھی دیکھیں اور کیا دیکھیں، جیسے بندہ کھانے کا تو شکر ادا کرے لیکن آپ اپنے شوہر کا شکر گزار نہ ہوں، کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کما کے لے کر آتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں کھانا آتا ہے، آپ وہ منی آتی ہے، آپ منی سپینڈ کرتے ہیں۔ اب آپ اس کھانے پہ تو کہہ رہے ہیں کہ کھانے کا شکر ادا کریں، آپ نے کبھی ہسبینڈ کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو ہم ایسے نہیں ہو سکتا، جو بندہ خود شکر گزار ہوگا وہ پھر ہر چیز کا شکر کرے گا، وہ ہر چیز پہ شکر کرتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے جس میں کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر دیکھیں ہم اللہ کا شکر گزاری کرتے ہیں نا تو ڈیفینیٹلی پھر ہم جب لوگ بھی ہمارے ساتھ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو پھر انسان ان کو بھی ان کا شکر ادا کرتا ہے، ان کے لیے بھی شکر گزاری والا جذبہ اس بندے کے اندر ہوتا ہے۔ اور انسان دیکھیں بندے کا شکر گزار کب ہوتا ہے؟ جب اس کو جب آپ کے کوئی احساس کرتا ہے، کوئی بندہ آپ کے لیے کوئی فیور کرتا ہے، کوئی آپ کے اوپر احسان کرتا ہے تو پھر بندہ سوچتا ہے ہاں اس نے میرے اوپر، اس نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے، تو آپ اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، اس وقت آپ کے دل میں آتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ جب اللہ دیکھیں انسان ہمارے ساتھ تو کتنا کچھ کرتے ہیں، تو ہم اللہ کے ساتھ جب شکر کرتے ہیں تو وہ غور و فکر کے ساتھ آتا ہے۔ غور و فکر کے ساتھ ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ اللہ کی پہچان آتی ہے۔ جب اللہ کی پہچان آتی ہے تو پھر انسان اللہ کو سمجھنا شروع ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا کیا کچھ دیا ہے، وہ اپنی نعمتوں کو دیکھتا ہے، ان نعمتوں کو سوچتا ہے، نعمت کو دینے والے کو سوچتا ہے کہ کس نے مجھے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، تو پھر وہ اللہ کا شکر گزار بنتا ہے، اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمیں سب سے زیادہ شکر ادا کس کے لیے کرنا چاہیے، کس کے لیے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے سب سے زیادہ؟ سب سے پہلے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں، کیونکہ جس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ جو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ ہم ایک اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے جو اس نے ہمیں دی۔ پوری زندگی ہم سجدے میں پڑے رہیں تو ہم اللہ کی صرف ایک نعمت جو اس نے ہمیں دی ہم اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے بعد آپ دیکھیں کون ہے جو سب سے زیادہ ہمارے شکر کا ایک ڈیزرونگ ہے، وہ ہمارے پیرنٹس ہیں۔ پیرنٹس کے بعد کون آتا ہے؟ ہسبینڈ۔ اور یہی دو رشتے آپ دیکھیں کہ ایسے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ مشکل جو اپنے ماں باپ کا، اپنے شوہر کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہم ہر کسی کا شکر ادا کر دیتے ہیں، ہر کسی کو تھینک یو بول دیتے ہیں، لیکن آپ خود سوچیں، ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں یہاں پہ اس وقت کہ جب ہمارے پیرنٹس کی بات آتی ہے کتنی دفعہ ہم اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرتے ہیں، کتنی دفعہ ہم اپنے ہسبینڈ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم لیتے ضرور ہیں ہر چیز ان سے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، وی ٹیک تھنگس فار گرانٹیڈ۔ ماں باپ کا بھی حق بنتا ہے یہ ہمیں دیں، ہم اولاد ہیں ان کی، ان کا حق بنتا ہے۔ ہم اسے ڈنڈے کے زور پہ، دھونس کے ساتھ ہم اس طریقے سے لیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اپنے ماں باپ کا شکر ادا نہیں کیا کہ آپ نے ہمارے ساتھ جو معاملہ رکھا ہے، آپ نے ہمیں اچھی تعلیم دی، آپ نے ہمیں اچھا دین کے بارے میں سکھایا ہے، اچھا اخلاق ہمیں سکھایا ہے، ہمیں برائی سے بچنا بتایا ہے، بری چیزوں کی پہچان دی ہے، ہمیں اچھی چیزوں کی پہچان دی ہے، ہمیں رزق دیا ہے، انہیں ہمیں
ہمیں جب بھوک لگتی تھی ہمیں کھانا کھلاتے تھے، جب ہمیں ضرورت تھی، ہمیں کپڑوں کی ضرورت ہوتی تھی تو ہمیں کپڑے پرووائڈ کرتے تھے، انہوں نے ہمیں چھت دی، عزت دی، اپنا نام دیا، کتنا کچھ انہوں نے ہمیں دیا۔ نہ ہوتے جیسے بچے یتیم ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کیا رسپیکٹ ہوتی ہے ان بچوں کی۔ بہت سے بچے ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، بہت سے بچے ہیں جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے، ریگز ہیں جو انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو ماں باپ نے کتنا کچھ دیا اور ہم نے کبھی شکر ادا ہی نہیں کیا۔ تو جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا نا، وہ پھر اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں تو ہمیں بندوں کا بھی شکر ادا کرنا پڑے گا۔ بندوں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی احسان کیا ہے اس کو ریکگنائز کریں، اپریشیٹ کریں، اور تھینک یو شکر ادا کرنے کی، ان کو جزاک اللہ خیر کہنے کی عادت ڈالیں۔ کسی نے بھی کیا ہے ان کو کریں، اپنے بچوں کے ساتھ بھی۔ بچے آپ کے لیے کوئی فیور کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ ان کو کہیں، تھینک یو بولیں، تھینک یو بیٹا، جزاک اللہ خیر آپ نے کیا میرے لیے۔ اپنے ہسبینڈ کو کہیں، آپ یقین کریں کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو کہہ کے دیکھیں کہ آپ کے ہسبینڈ کتنے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے، کیونکہ ہم نے کبھی کہا ہی نہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کہتے ہیں تو پھر اور زیادہ کہنا شروع کر دیں، اور اگر نہیں کہتے تو آج سے کہنے کی عادت ڈالیں۔ سب کا شکر ادا کریں، سب سے پہلے اللہ کا تو ہر وقت شکر ادا کریں، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم سب کو جو نعمتیں دی ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہمیشہ ہمارے پاس رہیں اور یہ نعمتیں بڑھتی جائیں، تو پھر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ انشاءاللہ ہماری یہ سورہ ختم ہوتی ہے، اس کے بعد ہم نیکسٹ جو ہے وہ آگے کی آیات جو ہیں اگلے لیسن میں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔